بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا ہی ایسا اقدام جو ہمارے سامنے آیا ہے، اور عمران خان نے پہلے ہی ایک بڑی چوری پکڑ لی ہے اور حکومت کو اور ریاست کو اربوں روپے کا جو ٹیکہ لگایا جا رہا تھا، جو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اس سے وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم کو بچایا ہے۔ کیسے بچایا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ آخر میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے خلاف اب کارروائیاں کیا ہونی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ ان کے بارے میں نہ کبھی کوئی بات کرتا رہا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی کسی نے زبان کھولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ حکمران تھے وہ اپنی کرپشن میں لوگوں کو ملوث کرتے تھے، اور وہ کرپشن میں ملوث رہتے تھے۔ آپ کے سامنے چیمہ کی مثال ہے، آپ کے سامنے فواد حسن فواد کی مثال ہے، آپ کے سامنے باقی جو بڑے بڑے جو ہیں جو ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس کرپشن میں اور جو ظلم ہے اس میں ملوث رہے ہیں، اور اس میں ان کا جو نام ہے وہ ہمیشہ رہا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان بیوروکریسی کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ بیوروکریسی کو بڑے پیمانے پر ان کی کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی تو یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ عدالتیں ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں تو یہ ججز کے خلاف چلے جاتے ہیں، عدالتیں ان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہیں تو یہ جو ہے وہ توہین عدالت کے خوف کے باوجود یہ سوشل میڈیا پر کمپین کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے پر ججز کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی بننے جا رہا ہے، اور اس رنگ روڈ کو صرف اور صرف اپنے وہاں کے جو ان کے سابقہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ظلم کی حد دیکھیں کہ یہ ریاست کو 25 ارب روپے کا نقصان پہنچانے جا رہے تھے۔ جو تخمینہ تھا، جو ایسٹیمیٹ تھا، جس پر یہ بنایا جانا تھا، انہوں نے اس راستے میں تبدیلی کر کے اس کو اپنی مرضی سے انہوں نے چینج کر کے اتنا بڑا گھپلا لگا رہے تھے کہ یہ خزانے کو کتنے اربوں کا نقصان پہنچا رہے تھے، 25 ارب روپے کا۔ ہوا چلتی چلتی وزیر اعظم عمران خان تک یہ اطلاع پہنچ گئی، اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس جب یہ اس کی اطلاع پہنچی تو عمران خان نے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی، اور وہ انکوائری اپنی جو تفصیلات ہے وہ سامنے لے آئی۔ اس انکوائری میں یہ کہا گیا کہ جو ان کے خلاف الزامات ہیں وہ درست ثابت ہوئے ہیں، یہ ملوث پائے گئے ہیں، یہ 25 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے تھے، یہ رنگ روڈ کو اپنی مرضی سے تبدیل کر رہے تھے اور اس کو بڑھا چڑھا کر یہ بنا رہے تھے، اور اربوں روپے کا ریاست کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس میں جو پہلے جس کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے، جو کمشنر ہیں جو راولپنڈی کے، ان کے خلاف پہلے کارروائی ہو چکی ہے اور ان کو گھر بھیجا جا چکا ہے۔ اب کس کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہے محمد انوار الحق، اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک سمیت باقی افسران کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس میں جو ڈی سی اٹک ہے وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ، اس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر راولپنڈی غلام عباس کو، اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ عظیم شوکت عوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اے ڈی سی ریونیو راولپنڈی شعیب علی کو، اے ڈی سی جنرل راولپنڈی قاسم اعجاز کو، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اٹک شہریار عارف خان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر چکوال کو ڈی سی راولپنڈی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر اٹک کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل انکوائری مکمل ہونے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ رنگ روڈ کے اصل نقشے کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس میں مزید نئے راستے شامل کر دیا گیا ہے، اور اس انکوائری رپورٹ کے مطابق نئے راستوں کا انتخاب چند اہم شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا، اور انکوائری رپورٹ کے مطابق وہ جو چند اہم شخصیات ہیں ان کے نام بھی وزیر اعظم کو پہنچا دیے گئے ہیں جو انکوائری کمیٹی ہے اس کی طرف سے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن اہم شخصیات کی زمینیں اس پر آتی تھیں ان کو یہ فائدہ پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے لاگت میں مزید 25 ارب روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو پہلے ہی تبدیل کر دیا تھا، اور اب ان سارے افسران کو وزیر اعظم عمران خان نے تبدیل کیا ہے۔ میں اب ایک اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ 25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ کس کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا؟ ریاست کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اب کیا صرف ان کو عہدوں سے تبدیل کر دینا یا ان کا ٹرانسفر کر دینا اس سے کام حل ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور سابقہ حکمرانوں نے بیوروکریسی کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو ان کی مرضی کرنے کے لیے قوانین بھی ویسے بنائے۔ اب ان کو عہدے سے تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کو ٹرمینیٹ کرنے کا الگ پروسیس ہے، ان کو سسپینڈ کرنے کا الگ پروسیس ہے، جبری ریٹائر کرنے کا الگ پروسیس ہے۔ انہوں نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ نظام ہمیشہ سے جو ہماری جو ماضی میں حکمران گزرے ہیں انہوں نے جو قانون سازیاں کی ہیں، جو لیجسلیشن کی ہے، وہ ہمیشہ بیوروکریسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ کبھی بھی بیوروکریسی کو نتھ ڈالنے کے لیے کوئی جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں کی گئی، قانون سازی نہیں کی گئی، اصل مسائل کی طرف نہیں آئے، اصل مسائل کو نہیں چھیڑا گیا۔ اور یہ بیوروکریسی ہے جس نے ہمیشہ، جب مارشل لاء کا دور ہو تب بھی یہ بیوروکریسی بیٹھی رہی، جب سول حکومت ہو تب بھی یہ بیوروکریسی بیٹھی رہی، اور یہ اپنی مرضیاں کرتی رہی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ان لوگوں نے، اس بیوروکریسی نے، اب یہ تو باتیں سامنے آ گئیں، جیسے رنگ روڈ کا معاملہ ہے، یہ باتیں سامنے آ گئیں۔ موٹر وے جب بنا ہوگا تو کتنے بڑے گھپلے لگائے ہوں گے سابق حکمرانوں کے ساتھ مل کر اس بیوروکریسی نے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جی ٹی روڈ ہیں، بڑے روڈز ہیں، کوئی ڈبل روڈ ہے، کوئی سنگل روڈ ہے، جو ہمیشہ بنائے جاتے ہیں۔ اس ضلع کا ڈی سی اس میں کس حد تک انوالو ہوتا ہے، اس ضلع کا ڈی سی اس میں کتنی کمیشن لیتا ہے، ان کے ٹھیکوں میں کتنی کمیشن لی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جب یہ کھلیں گی تو بات سمجھ آئے گی کہ بیوروکریسی ایک ایسا نسور بن چکا ہے، دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ کر کھا رہا ہے، اور ابھی تک ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ بیسیکلی عدلیہ بیوروکریسی کو بچاتی ہے، بیوروکریسی عدلیہ کی بات ماننے کو تیار ہے، حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بھی جب ابھی یہ ڈی سی کو ہٹایا گیا عہدے سے، کسی آئی جی کو تبدیل کیا جاتا ہے، ڈی آئی جی کو تبدیل کیا جاتا ہے، وہ اگلے دن جا کے عدالتوں سے اسٹے لے آتے ہیں، وہ سٹے آرڈر دکھاتے ہیں حکومت کو اور کہتے ہیں ہاں جی آپ نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، ہم تو سٹے آرڈر لے کر آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عدالتی احکام ہوتا ہے، توہین عدالت کی بات ہوتی ہے، تو یہ بیوروکریسی عدالتوں کے سامنے تو لیٹ جاتی ہے، عدالتوں کے سامنے تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے تو عمران خان کی حکومت کو تو یہ پہلے دن سے ناکام کرنے کے لیے اپنا انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے، اور ان کو اب بھی امید ہے کہ دوبارہ شہباز شریف آئے گا، دوبارہ شریف خاندان کی حکومت آئے گی، دوبارہ ہمیں لوٹنے کو ملے گا، دوبارہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کریں گے، دوبارہ نیب ہمارا غلام بنے گا، دوبارہ ہم اپنی فائلوں کو اپنی مرضی سے ٹریٹ کریں گے، نیب ہم سے سوال نہیں کرے گا، ایف آئی اے ہم سے نہیں پوچھے گا، ایف بی آر ہم سے نہیں پوچھے گا، اینٹی کرپشن ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یہ اب اس امید پر بیٹھے ہیں اور اس امید پر یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ خیر خوشائند بات یہ ہے کہ ایک اطلاع ملی، اس پر انکوائری کمیشن بنا، رنگ روڈ پر کام رکوایا ہوا تھا، انکوائری کمیشن بنا، رپورٹ سامنے آ گئی، ذمہ داران کا تعین ہو گیا، کتنا نقصان ہو رہا تھا اس کا تعین ہو گیا۔ یہ بڑی ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، جو اس میں باقی سیاسی لوگ ملوث تھے، جو اہم شخصیات ملوث تھیں، ان کے خلاف کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اب اس پر ڈیٹیل کام ہونے والا ہے، اور ہم وزیر اعظم عمران خان سے یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ ان لوگوں کو تبدیل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ ان لوگوں کو گھر نہیں بھیجیں گے یا ان کے خلاف کو بڑے سخت ایکشن نہیں لیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔